پاکستان میں اربوں روپے کی لاگت سے بنائی جانے والی اور امید کی راہداری کہلانے والی کرتارپور راہداری کورونا وبا اور دیگر تنازعات کی وجہ سے 16 مارچ سن 2020 سے بند پڑی ہے اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر اسے کب کھولا جائے گا۔ اگرچہ پاکستان میں بسنے والی سکھ کمیونٹی نے حال ہی میں کرتارپور گردوارہ میں 2 تقریبات منعقد کیں، تاہم بھارت کی جانب سے راہداری کو کھولنے کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی، جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان امن کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ کرتارپور راہداری کا افتتاح 9 نومبر سن 2019 کو کیا گیا تھا، تاہم یہ مقدس مقام انڈین سکھ زائرین کے لیے صرف 5 مہینوں کے لیے کھلا رہ سکا۔ کورونا وبا کے باعث اسے 16 مارچ 2020 کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب جبکہ عالمی سطح پر مختلف ممالک کے درمیان سفر کی پابندیاں بہت حد تک نرم کر دی گئی ہیں، لیکن اس راہداری کو ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے۔ دونوں ممالک میں عبادت کے لیے مذہبی مقامات اور یہاں تک کہ اٹاری واہگہ بین الاقوامی سرحد پر روزانہ منعقد ہونے والی پریڈ کی تقریب کو عوام کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ اگرچہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت 2 طرفہ مذاکرات کا عمل معطل ہے، لیکن اس کے باوجود کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ سکھوں کی نمایاں تنظیم شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس راہداری کو جلد از جلد کھولا جائے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کو بھی اس حوالے سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان وقف املاک بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عامر احمد کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری سے متعلق ان کی تیاریاں مکمل ہیں اور یہ کہ ان کی جانب سے کرتارپور گردوارہ کھلا ہے اور گزشتہ ماہ وہاں 2 تقاریب بھی ہو چکی ہیں، لیکن بھارتی حکومت اپنی جانب سے راہداری کھولنے کے حوالے سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تاریخ کے مطابق سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 برس کرتارپور گاؤں میں بسر کیے تھے۔ یہ گاؤں دریائے راوی کے مغربی حصے پر واقع ہے۔ ان کی وفات کے بعد بابا نانک کے ہندو اور مسلم پیروکار انہیں اپنے اپنے مذاہب کے مطابق دفنانا اور ان کی چتا جلانا چاہتے تھے۔ لوک داستانوں کے مطابق اس وقت بابا نانک کی میت پراسرار طور پر غائب ہو گئی اور اس کی جگہ پھولوں کی ایک ڈھیری بن گئی تھی، جسے ہندو اور مسلمان پیروکاروں میں برابر تقسیم کر دیا گیا تھا، جس پر دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں نے بابا نانک کی آخری رسومات اپنے اپنے مذہب کے مطابق ادا کی تھی، جس کے بعد ڈیرہ بابا نانک میں ایک سمادھی اور ایک قبر بنائی گئی۔ کرتارپور راہداری کو امید کی راہداری کہا گیا اور 9 نومبر سن 2019 کو اس کا افتتاح انڈیا اور پاکستان کے وزراء اعظم نے اپنے اپنے ملکوں میں کیا تھا۔ اس موقع پر انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈین پنجاب کے ضلع گرداسپور سے سکھ یاتریوں کے ایک گروپ کو ڈیرہ بابا نانک کے بین الاقوامی سرحد کے اس پار 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سکھوں کے مقدس مقام گردوارہ دربار صاحب کرتارپور صاحب جانے کی اجازت دی تھی، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سکھ یاتریوں کا خود استقبال کیا تھا۔ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے وقت بہت زیادہ امیدوں اور تشہیر کے باوجود اس نے بہت سے تنازعات کو جنم دیا۔ ابتدا میں بھارتی حکومت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان نے بھارتی سکھوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پر کرتارپور راہداری کو کھولا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں بھارتی سیاستدان اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کی آمد اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جادو کی جفی پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے موقع پر سدھو کی دوبارہ آمد اور پاکستان کے بارے میں نیک جذبات کے اظہار اور بعد ازاں حکومت پاکستان کی جانب سے کرتارپور راہداری کی زیارت کرنے والے ہر سکھ یاتری پر 20 امریکی ڈالر فیس پر بھی اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر انڈیا میں سکھوں کی مذہبی قیادت کے لیے اچنبھے کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور صاحب کے اندر اور باہر کے انتظام کا مکمل اختیار ایک غیر سکھ سربراہی مینجمنٹ باڈی پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کرتارپور کوریڈور کو دے دیا ہے۔ ان کا اعتراض ہے کہ پاکستان میں بھی پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کرتارپور کوریڈور میں ان کا ایک بھی سکھ رکن نہیں ہے۔ ان اعتراضات اور مسائل کی وجہ سے جہاں توقع کی جا رہی تھی کہ یومیہ 5000 سکھ یاتری عبادت کے لیے جائیں گے، یہ تعداد کم ہو کر 300 تک آ گئی تھی۔ بھارتی صحافی جسویندر سنگھ جاس کا خیال ہے کہ اگر پاکستان داخلے کے نظام کو آسان بنا دیتا یا سرے سے ہی ویزا سسٹم کو ختم کر دیتا تو وہ یہ توقع کر سکتا تھا کہ سکھ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کرتارپور راہداری کے ذریعے پاکستان میں گردوارے کی زیارت کرے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔